قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے اور بکری۔ ان تینوں قسموں میں ان کی نوعیں بھی داخل ہیں۔ نر مادہ، خصی غیر خصی، سب کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بھینس کو گائے میں اور بھیڑ دمبا کو بکری میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان جانوروں میں اونٹ 5 سال، گائے 2 سال اور بکری کم از کم 1 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کا جانور اگرچہ ایک ہی دن کم کیوں نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر 1 سال کے دمبوں کے درمیان ان کے برابر دکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اونٹ، بکری اور گائے کی ذکر کردہ عمر سے زائد عمر والے جانوروں کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل و مستحب ہے کہ وہ اگر کم از کم 2 سال کا تو ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ کا ہوگا جتنا بھی ہو تو وہ افضل و مستحب ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے لیے مخصوص عمر کا ہونا ضروری ہے، اور اس معاملے میں جانور کی عمر کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ اس کے دانتوں کا۔ لہٰذا اگر کوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہو لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی عمر پوری نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے جانور پالا اور وہ جانتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو چاہے دیکھنے میں پوری عمر کا نہ لگتا ہو یا سامنے کا 1 یا 2 دانت نہ نکلے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح بہت زیادہ قربا اور خوبصورت جانور کی قربانی مستحب ہے، اس لیے کہ ایک موٹے بکرے کی قربانی کرنا 2 کمزور بکروں کی قربانی سے افضل ہے۔ اسی طرح اگر بکری یا بکرے کی قیمت اور گوشت گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری اور بکرے کی قربانی افضل ہے، اور اگر کم ہو تو گائے یعنی اجتماعی قربانی میں حصہ لینا بہتر ہے۔ اسی طرح بکری بکرے سے افضل ہے، خصی بکرا بکری سے بہتر ہے، اونٹنی اونٹ سے افضل ہے، جبکہ گائے بیل سے بہتر ہے۔ اب جس جانور میں عیوب ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ کون سے عیوب ہیں؟ کہ جس کے 1 یا 2 سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹتے ہوں، اندھا اور کانا جانور ہو، جو جانور زبان کٹنے کے باعث چارہ نہ کھا سکے، جس جانور کی ناک کٹی ہو، جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو اور جس کا کان تہائی یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، جس جانور کے تھن کھٹے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں۔ اسی طرح جس بکری کا 1 اور گائے کے 2 تھن خشک ہوں، جس جانور کی دم یا چکی نہ ہو یا 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، جو جانور اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اگر ایک پاؤں سے لنگڑا ہے اور اس کا سہارا لے کر چل سکتا تو اس کی قربانی جائز ورنہ جائز نہیں ہوگی۔